تو ناظرین کرام، اولئک الذین اشتروا دلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی یہ لی کہ ہدایت کے بدلے تو ان کی تجارت انہی کو ہی نفع، اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، انہی کو نفع اور وہ اس میں جو تجارت یافتہ نہ ہوئے، یعنی کہ وہ نقصانے میں رہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اسے فرماتا وَلَقَدْ أَحْبَطَتْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ انعام میں آیت نمبر 110 ہے، اور ہم ان کے دلوں اور ان آنکھوں کو الٹ دیں گے، ان کے دلوں کو ان کے آنکھوں کو الٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، پہلی بار میں جو میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی بار میں ایمان نہیں لائے اور ایسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اپنی دل و دماغ میں، اپنی مکاری میں، فریبی میں اور ایسی سرکشی بھٹکتے رہتے. یہ ان لوگوں کا کفر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ نہ پڑھا، اللہ کی کتاب پہ ایمان نہ لائے اور اللہ پر ایمان نہ لائے. طغیان کے معنی کسی چیز میں حد سے بڑھ جانے کے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانے کے، چاہے اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر جو ارشاد فرماتا طغیان، یعنی کہ وہ حد سے بڑھ گئے، حد سے زیادہ ہی بڑھ گئے. اور اس میں حد سے بڑھنا بھی کئی طرح کا آتا ہے، کوئی اچھائی میں بڑھنے کا آتا ہے، کوئی برائی میں بڑھنے کا آتا ہے. تو وہ جو ہیں وہ برائی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن شریف کے اندر پھر ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ انما لما طغى الماء حملناهم في الجاریہ حملناکم فی الجاریہ. اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا. جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو پانی میں سوار کر لیا. ابن جریر فرماتے ہیں، ابن جریر کیا فرماتے کہ عربی زبان میں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں سس کے لیے استعمال ہوئے. کون سے سس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کیا استعمال ہوئے ہیں، کون سے سس کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور کیا استعمال ہوئے ہیں؟ پتہ معلوم ہے کہ جو گمراہ ہو جائے. کچھ ایسے لفظ ہیں عبدہوں فلانا، یعنی کہ فلانا نہنا یم احمدو یم اہانا و عمرہا کے الفاظ ہے جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. فی طغیان یامہون کہ معنی ہے کہ گمراہی اور نہ کفر میں بہک رہے بلکہ پھر رہے ہیں جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے. وہ اپنے ناپاک ہیں اور وہ اپنی گمراہی میں ایسے بھاگ رہے ہیں، ایسے پھر رہے ہیں جیسے انہیں گمراہی نے انہیں گھیر لیا ہو، اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے. جو گندی چیز ہوتی ہے، گندا معاملہ ہوتا، وہ چاروں طرف سے جیسے گھیر لیا ہے. اب یہ حیران اور پریشان اور گمراہ کر بھٹک رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں اور گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا یہ بھٹکتی رہیں گے کہ اس ضلالت و کفر سے نکلنے کا راستہ سجھائی نہیں دیتا ان لوگوں کو کہ ہم اللہ کی طرف بھی آ جائیں، کہ اللہ کی رحمت بہت بلند ہے، کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ ہم آ جائیں.
لیکن نہیں آ سکتے۔ تو انہیں کوئی راستہ سجا ہی نہیں دیتا، کچھ نہیں دکھائی دیتا انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا رکھا؟ مہر لگا رکھی ہے، کفر کی مہر لگا رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے دل و دماغ پر کفر کی مہر لگا دیتا ہے تو وہ انسان پھر بہت مشکل سے ایمان کی طرف لوٹتا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ اگر نہ لگائے تو بے شک وہ لوٹ جاتا، جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا سکتا، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب جس کے دل پہ کفر کی مہر لگا دیتا ہے وہ بہت مشکل سے لوٹتا ہے۔ اور ان کے آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، وہ صحیح چیز کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کانوں سے بہرا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، صاف صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں انہیں۔ بے شک یہ حقیقت میں انہیں اچھائی برائی سب نظر آ رہی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ قرآن شریف اللہ کا کلام اور یہ ایمان جیسی پاکیزہ چیز اور کسی مذہب میں ہے ہی نہیں اور ملی بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا؟ اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو شد و بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں، نہ تو پائی سکتے ہیں راہ اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے کرشمہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ پر کفر کی مہر لگا دیتا ہے تو انہیں اچھائی و برائی نہیں دکھائی دیتی۔ یعنی کہ صاف صاف پانی دکھائی دے رہا ہے کہ گلاس میں پانی ہے، ایک گلاس میں دودھ ہے، کانچ کے گلاس میں دکھائی دے رہا ہے ایک گلاس میں پانی ہے، اور کانچ کے گلاس میں دیکھ رہے ہیں ایک گلاس میں دودھ ہے، لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھ کے بھی اندھے ہیں اور محسوس نہیں کر سکتے کہ بے شک یہ پانی سچا ہے اور یہ پانی صحیح ہے۔ ہم اس پہ ایمان لائیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول ہے، بے شک اسے مانیں، اور بے شک یہی سچ ہے۔ جیسے کہ ایک گلاس میں پانی گندا ہو، نالی کا پانی دیکھ لیا تو وہ نالی کے پانی کو بھی دیکھ کے بھی اسے بھی اچھا ماننا ہے، جو کہ صاف پانی ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ دودھ ہے، بالکل صاف ہے، لیکن اسے بھی دیکھ کر کے بھی ایسا ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ سچ دیکھ کے بھی سچ دیکھ نہیں پا رہے، اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ حضرت سیدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس اور ابن مسعود اور بہت سے کرام، یعنی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے ضلالت کو اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے کو اختیار کر لیا ہے؟ ضلالت کو اختیار کر لیا ہے، ضلالت کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، اور انہوں نے ہدایت کو ترک کر دیا۔ جو ہدایت والی چیز ہے، جو ہدایت ہے، ایمان لائے ہیں، اسے ترک کر دیا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ پہلے تو وہ لوگ ایمان بھی لیے اور اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت کو پسند کیا۔ جس زندگی میں ضلالت ہے اسے پسند کر لیا اور ہدایت کو پسند نہ کیا۔ قتادہ کی یہ بات معنی کے اعتبار سے اس آیت کے مشابہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَبَقُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ عَمَى عَلَى الْهُدَى کا مطلب ہے کہ فَاسْتَبَقُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یعنی کہ ان لوگوں نے کائے کو پسند کر لیا جو سمود تھے، یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا عاد اور سمود کی قوم۔ تو عاد کی قوم تھی، ایک سمود کی قوم تھی، یعنی کہ وہ نبی تھے عاد اور سمود، جسے صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے راستہ تو دکھا دیا، لیکن مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر دیا، وہ ہدایت نہیں پا سکے، وہ اندھے ہی رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہدایت پر بھی پا گئے، پھر واپس چلے گئے، پھر ہدایت پائے، پھر واپس چلے گئے۔ ایسے کتنی قوم، کتنے امتی، اللہ کے رسول کی امت بھی ایسے بہت ہوئے ہیں، اور امتوں میں بھی ایسے لوگ بہت سے گزرے ہیں۔ ناظرین کرام، جو
ایمان بھی لے کے آتے تھے اور بار بار وہ غلط راستے میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کفر میں چلے گئے، ایمان میں داخل نہیں ہو پائے بعد میں۔ اور مفسرین کو اقوال کا خلاصہ بھی یہ کیا ہے کہ منافقوں نے ہدایت سے روگردانی کر دی، ہدایت سے ہٹ گئے اور ضلالت کو پسند اختیار کر لیا، ضلالت کو پسند کر لیا۔ اور اس آیت یعنی کہ جو ایک آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، کہ یہی معنی ہیں گویا انہوں نے ہدایت کو ضلالت کی قیمت کے طور پر ادا کیا ہے، اور اس بار سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ کچھ یہ کہ ان میں کچھ سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ایمان حاصل ہو گیا تھا، مگر ایمان کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، پھر کفر اختیار کر لیا، ایمان بھی لیا پھر کفر اختیار کر لیا۔ ایسے امتی بھی تھے، اور عاد و سمود میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے، اور بھی امتوں میں ایسے لوگ گزرے، اور ابھی ہم بتا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی ایسے لوگ بہت سے گزرے ہیں۔ جیسے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے کہ پہلے تو ایمان لائے پھر کفر میں کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مہر لگا دی گئی ہے، یا انہیں ہدایت کو اختیار نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا اور اس پر ضلالت کو ترجیح دی، جلالت کی طرف راغب ہوئے سے ترجیح دی۔ ان لوگوں کا بھی کئی انواع اقسام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یعنی اس بے میں ان کا سودا نفع بخش ثابت نہ ہوا، جب وہ غلط راہ پہ چلے گئے تو ان کا سودا اللہ تعالیٰ فرماتا نفع بخش ثابت نہ ہوا، یہ لوگ اپنے اس طرف طرز عمل میں راہ راست ہی پر تھے۔ اب قرآن شریف کے اندر پھر ایک آیت آتی ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر اس آگ نے اس کے ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ تعالی اللہ کی روشنی نے کیا اور انہیں اللہ کی روشنی نے کیا اور انہیں اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی روشنی نے لے تو لیا اور لے بھی گیا اللہ تعالیٰ انہیں روشنی کے اندر، لیکن پھر کیا ہوا، اندھیرے نے انہیں یعنی روشنی نے انہیں اندھیرے میں کر دیا اور چھوڑ دیا۔ بس وہ دو کچھ نہیں پاتے، وہ لوگ جو لوگ ہیں وہ کچھ نہیں پاتے، اور دو بہرے ہیں اور بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹے گے، جو سیدھا راستہ ہے ان کی طرف نہیں لوٹنے والے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، انہوں نے ساری گمراہی اختیار کی ہے، وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، انہیں گونگا بہرا اندھا سب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں لے کے گیا روشنی کی طرف، ان کے لیے روشنی جلائی، لیکن پھر وہ اندھیرے کو اختیار کر بیٹھے، اپنی زندگی کو غلط جگہ میں اپنے جھونک دیا، آخرت بھی خراب کر لی اور زندگی بھی خراب کر لی، دین بھی دنیا بھی، آخرت بھی اور اول بھی، دونوں خراب کر لی۔ ابن جریر نے قتادہ سے اس کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالی کی قسم تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے خارج ہو کر ضلالت کی طرف چلے گئے، جماعت کے بجائے افتراق اور انتشار کو انہوں نے اختیار کیا، امن کے بجائے خوف دو چار ہوئے، اور سنت کے بجائے انہوں نے بدعت کو اختیار کر لیا۔
ابن ابو حاتم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اسے، اور آپ اسی طرح بیان فرماتے ہیں۔ منافقوں کی مثال کہ ہدایت کے بدلے میں جو جلالت کو خریدا اور بصیرت کے بعد اندھے کو ترجیح دے دی، تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دی ہے جس نے آگ کو جلایا ہو، اور آگ نے جب اپنے گرد و پیش کو روشن کر دیا اور اس نے اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا ہو، اور وہ اس سے بہت ہی مایوس ہو گیا ہے، پھر آگ یک دم بجھ جائے اور گھنا گھپ اندھیرا چھا جائے کہ اس سے کچھ نظر نہ آئے اور نہ ہی راستہ سجھائی دے کہ اسے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا، اور وہ بھی بہرا کہ کچھ بھی سن نہ سکے، گویا گونگا ہو گیا ہو، کچھ بول نہ سکے، اور اندھا روشنی بھی ہو تو دیکھ نہ سکے۔ کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے، اچھی عمدہ چیزوں کو دیکھ رہا، برابر دیکھ رہا، اس کو خوب سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھ پا رہا، لہٰذا وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتا۔ یہ مثال بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ یہ بات کئی جگہ اور بھی جگہ بیان فرمائی ہے قرآن شریف کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان لوگوں کو گونگا، بہرا اور اندھا سب کچھ کر دیا کہ وہ سچ دیکھ کر بھی اندھے ہیں، سچ سن کر بھی گونگے ہیں، اور سچ سن کر بھی بہرے ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس راستے سے ہٹا ہی دیا اور ان کے دل پہ کفر کی مہر لگائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بہترین طریقے سے انہیں راہ راست پر لے کے آیا، ان کے لیے روشنی بھی دی، اور وہ لوگ اس طرح کے ہو گئے کہ روشنی بھی پائی، جیسے ایک جنگل میں انسان چلا جاتا ہے اور روشنی دیکھ کر وہاں چلا جاتا، روشنی اختیار کر لیتا، اور وہ روشنی اچانک بجھ جاتی ہے۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، اسے تو کوئی راستہ ہی سجھائی نہ دیتا۔ یہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں وہ ویسے اسی طرح کی مثال قائم کرتے ہیں جیسا بھی ہم نے آپ کو بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہماری زیادہ سے زیادہ یہ گزارش ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں قرآن پڑھائیں، ان کے ترجمے بھی پڑھائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ تعالی، اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ایسی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تک یہ ہم ویڈیوز نئی معلومات کے ساتھ میں، قرآن سے روحانی معلومات کے ساتھ، انشاءاللہ صوفیانہ معلومات کے ساتھ ہم آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس ہمارے ساتھ لگے رہیں انشاءاللہ تعالی، پھر ہماری انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز کے ساتھ میں، پھر اگلی بات کے ساتھ ہے، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔